کرام سے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور یہ اس طرح آ رہے ہیں، اور وہ سیدھا آئے سلام عرض کرے اور آ کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بات غلطی ہو گئی، اور وہ میں نے عمر بن خطاب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، میں نے کچھ اس طرح سے کہہ دیا، اور پھر میں نے ان سے معذرت خواہی بھی کی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ بات انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر ہوئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ انہیں خیال آ گیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں جو کیا ہوں، حالانکہ ابو بکر تو بڑے صحابی، اکابر صحابی، صحابہ کے سردار، ان سے سہون کچھ ہو بھی گیا ہے، کچھ انہوں نے بول بھی دیا ہے، تو اس کے بعد پھر معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا، تو اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب انہیں احساس ہو گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ جب مکان پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے، ہونا ہو یہ دربار رسالت میں ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات اور دربار رسالت میں حاضری کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر انہوں نے سلام عرض کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ لال سرخ کا مطلب، اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور چہرہ انور ظاہر ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کو دیکھا، حضرت عمر ڈرے اور خوف سے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، اور عاجزانہ دوبارہ سلام عرض کیا، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں۔ یعنی جو حضرت ابو بکر نے جو کچھ کہہ دیا تھا، پھر معذرت خواہی بھی کر لی تھی، لیکن انہوں نے جو معاف نہیں کیا تھا اس پر اب وہ معذرت خواہی کر رہے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جب تم لوگوں نے مجھ پر ایمان کوئی نہ لایا تھا، اس وقت سب سے پہلے ابو بکر مجھ پر ایمان لائے، اور جب سب لوگ تصدیق کے لیے پوچھتے تھے کہ اس کے لیے کیا حجر ہے، لیکن یہ ابو بکر ہے جو بغیر کسی دلیل کے یہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ ہر کوئی دلیل مانگتا تھا میری نبوت کے لیے، میری رسالت کے لیے، کہ آپ نبی ہیں تو کیا اس کی دلیل ہے، آپ رسول ہیں تو کیا اس کی دلیل ہے، لیکن یہ ابو بکر ہے جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے میری نبوت کا، میری رسالت کا اقرار کیا۔ اور اگر ابو بکر سے کچھ ہو جائے، صحباً کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، تو کیا بات ہے کہ تم ان کے لیے اتنی سختی کرتے ہو، بلکہ تم معاف کر دینے میں دیر کیوں کرتے ہو، وہ کچھ کر بھی جائے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم ان کے معاملے میں میرا خیال رکھو۔ ابو بکر کا معاملہ آیا تو میرا خیال رکھو، کیونکہ یہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لیا ہے اور یہ سب سے پہلے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ ہے صحابی رسول، اور ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس بارے کا خاص خیال رکھو، کہ میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو آج کے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا چاہیے کہ صحابہ کی تعظیم کیسی کرے، ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے، اللہ سے ڈرے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ایسے بڑے بڑے صحابہ کے آپس کے کچھ معاملات کے اوپر کچھ گفتگو کریں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ سب، ہمارے لیے وہ سب جو انہوں نے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، ہمارا ان معاملات میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف میں اہل بیت اطہار، تو ان کے بارے میں جو نبی کا گھرانہ ہے، جو خاندان نبوت ہے، ان کی شان نرالی ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ آل رسول ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں سے تمہیں پالتا ہے۔ اللہ سے اس لیے بھی محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں پالتا ہے، وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، تمام چیزیں اللہ ہی تو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا حکم دیا تو ساتھ میں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں کھلاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا تم میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ یہ میری آل ہے۔
تو تینوں چیزیں ارشاد فرمائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کے گھرانے سے محبت، ان تینوں چیزوں کو ایک بعد ایک لایا۔ تو پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر رسول کی محبت ہے، پھر اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ تو نبی کے گھرانے سے محبت کرنا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے ہے، احکام قرآن میں سے ہے۔ اور جو نبی کے گھرانے سے محبت نہ کرے وہ ایمان میں کامل بھی نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مطالبہ ہوا ہے، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ ایک دم والہانہ محبت کا سلسلہ رکھنا ہے، ایک خاص ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنی زبان دراز کر دیتے ہیں وہ تو ہلاکت میں پڑ گئے، وہ تو نقصان میں پڑ گئے۔ تو نبی کے گھرانے کے تعلق سے بات کرتے وقت خیال رکھے کہ ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یہ سب عام لوگوں کے بارے میں بات نہیں چل رہی، ہمارے محلے والے، خاندان والے، رشتہ داروں کے بارے میں بات نہیں چل رہی کہ ہم جو چاہے بول دیں۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ رسول کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں اس گھر کی کیا بات بیان کریں جس گھر میں داخل ہونے کے لیے فرشتے اجازت لیتے ہیں نبی سے، پھر اجازت مل جائے تب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ گھرانہ ہے، وہ عظمت ہے، ان کی رفعت، وہ بلندی بہت زیادہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے بات شکایت کر دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مقام قم پر جب حج سے واپس جا رہے ہیں، مقام قم آیا، غدیر کا میدان ہے، اس وقت میں مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھا دیا اور بلند کر کے ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو یہ ان کی شان بیان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے کہ اس طرح جو ہے عظمت والی ہستیوں کے بارے میں کوئی کچھ بیان کرے، اور جنہوں نے بیان کیا ہے یا جو بولا ہے تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ خود صحابہ کے لیول آتا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بول دیا تب بھی پسند نہیں ہے، تو آج کے دور کا مسلمان 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر یہ لب کشائی کرے عظمت والے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، وہ کہاں پسند آئے گا اللہ اور اس کے رسول کو؟ ہماری اوقات کیا، ہماری ہستی کیا، ہماری بساط کیا؟ ہم اپنا دائرہ ہمارا بہت چھوٹا، بس ہم تعظیم کریں، عظمت کو مانیں، بس ہم اپنے کام میں رہیں، ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا ہے۔ ان ہستیوں کے متعلق کچھ گفتگو ایسی کر دینا جس سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے تو پھر یہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کا مرتبہ، اہل بیت اطہار کا مرتبہ یہ بہت زیادہ بلند ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستارے کیسے چمکتے ہیں؟ رات کا وقت ہوتا ہے، آدمی کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ ستاروں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جب لوگ جاتے تھے تو اس طرح سے ڈائریکشن نہیں ہوتے جیسے آج موبائل کے اندر ہے، آدمی جو ہے لوکیشن ڈال لیتا ہے، ڈائریکشن پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلے دور میں تو یہ تمام چیزیں نہ تھی، تو اس وقت میں اگر کسی کو منزل پر پہنچنا ہوتا تو اس کے لیے نشانی کیا ہوتی تھی کہ ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں جا رہے ہیں کہ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی طرف جانا ہوتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اس کے لیے رہبری ہو، رہنمائی ہو، اور یہ کون رہبری اور رہنمائی ہوتی؟ یہ ستارے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا، لوگ جنگلوں سے، صحراؤں سے اور سمندروں کے اندر سفر کرتے جہازوں سے، تو اس وقت میں کس سمت میں جانا ہے وہ دیکھتے آسمان کی طرف، یہ ستارہ ادھر ہے، وہ ستارہ ادھر ہے، تو ہم کو اس سمت میں جانا ہے، اس طرف میں جانا ہے۔ ایسا ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنی منزلیں طے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم اس میں سے کسی کی بھی پیروی کرو تو منزل کو پالو گے۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور پھر اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے چاہے وہ علی ہو، حضرت سیدہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہو، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان کی آل اولاد ہے، ان کے بارے میں پھر کیا شان بیان کی ان کی کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا لیا۔ ایک کشتی ہے نوح علیہ السلام کی جو ہزاروں سال پہلے انہوں نے بنائی، اس وقت میں جب انہوں نے دعوت کا کام 950 سال کیا، لوگ ان کی بات مانتے نہیں تھے، 82 لوگ اسلام قبول کرے۔ اتنی محنت، کتنے سال؟ 950 سال، 50 کم 1000 سال دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ کے نبی لوگوں کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، لوگ ایمان نہیں لائے، اور جو لائے ان کی تعداد 80 پہ 2، اور اتنے کم لوگ۔ اور پھر اللہ کے نبی پر ظلم ہوا، اور ایک چھڑی لے کر کسی نے آپ کی پیشانی پر مار دی، ایک لڑکے نے،
کافر نے مشرک نے خون بہنے لگا, بہت غمگین ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اس وقت کہا کہ اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے انہیں, اور ان کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک کر دے. یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ مشکلات جھیلنے کے بعد بد دعائی کلمات کہہ دیے اپنی قوم کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح اب ان کے متعلق مجھ سے گفتگو نہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمہاری بد دعا قبول ہو گئی, اب ان کی سفارش نہیں کرنا, اب ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. اب بڑی خوفناک بات ہے کہ نبی کو منع کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی سفارش مت کرو کیونکہ تم نے جو بدوا دی وہ قبول ہو گئی. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر حکم آیا کہ اے نبی اب تم کشتی تیار کرو, اہل ایمان کو اس میں داخل کر لو, پھر میہ برسے گا. تو پھر کشتی تیار کی گئی, تو بہت بڑی کشتی, ایسی کشتی تیار کی گئی کہ گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور کی طرح. اس میں چرندوں کو ڈال لیا ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے, پرندوں کو ڈال لیا ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے, اور جتنے ایمان والے تھے ان سب کو بھی کشتی میں سوار کر لیا. اور وہ کشتی تیار ہو رہی ہے, مشرکین ہنس رہے ہیں کہ یا کہیں ایسا زمین کے اوپر ایسی کشتی بنا رہے ہیں, پانی دور دور تک نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہنسو, آج تم ہم پر ہنسو, کل ہم تم پر ہنسیں گے. یعنی عنقریب اللہ کا عذاب آئے گا اور تم اس میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی کشتی تیار ہوئی اور جتنے ایمان والے تھے ان تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا گیا. اور اس کے بعد پھر حکم ہوا بارش کا شروع ہونے کا, تو آسمان سے بارش شروع ہوئی اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور ایسا خوفناک پانی زمین اور آسمانوں سے آیا, اتنا پانی کہ ساری کی ساری زمین پانی ہی پانی تھی. اور پھر کشتی چل پڑی نوح علیہ السلام کی. اب ایک کشتی ہے, صرف ایک کشتی ہے پوری دنیا کے اندر جو پانی کے اوپر ہے. ساری کی ساری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی. وہ اللہ کا قہر تھا, وہ اللہ کا عذاب تھا, وہ اللہ کا غضب تھا, وہ مشرکین سے اللہ کی ناراضگی تھی اور اللہ نے عذاب بھیج دیا. اور ان کے گھر سے ہی پانی شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے, اور انہیں اندازہ ہو گیا, لوگوں کو سوار کر کے چل پڑی کشتی. 6 مہینے تک پانی ہی پانی تھا, 6 منتھ تک. اور وہ 6 منتھ لوگ کشتی پر تھے. اور اس وقت کون تھا جو کشتی کو سنبھال رہا تھا؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس کشتی کو سنبھالا. وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس نے کنارے لگایا؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اتنے موج اور اتنے طوفان اور اتنی بلندی پر کشتی چلے گئی, زمینوں سے پانی نکلا, آسمانوں سے پانی برسا. اور اس وقت میں اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہوئے. اور پھر یہ جو کشتی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, اور جب کشتی چل رہی ہے ایک اونچے پہاڑ کی طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا دوڑا کہ جاؤں, کہ میں بھی اوپر چلے جاؤں. تو بیٹے کو پکارا نوح علیہ السلام نے, اے بیٹے آ جاؤ میرے پاس, کشتی میں سوار ہو جاؤ. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, بلا رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو کہ لخت جگر آ جا, کشتی میں سوار ہو جا. وہ مشرک بیٹا کہنے لگا کہ نہیں نہیں ابا میں نہیں آؤں گا, میں تو گھوڑے پر سوار ہوں اور سب سے اوپر چلا جاؤں گا, میں پہاڑ کی بلندی پر چلے جاؤں گا. ارشاد فرمایا آج اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا, تو کشتی میں آ جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے. یعنی جو مشرک ہے, جو آپ کا حکم نہیں مانتا, جو کفر کرتا ہے, جو اللہ کا انکار کرتا ہے, وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. تو اس کو چھوڑ دیا. پھر ایک تیز موج آئی اور اس نے بیٹے کو لے لیا, اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا. مشرک تھا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, تو اللہ نے ہلاک کر دیا مشرک کو, اگرچہ کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو. تو شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. ہلاکت ہے اس کے لیے جو مشرک ہے, جو شرک کرتا ہے, جو کفر نعمت کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت تھی. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں رہے, چلتی رہی کشتی چلتی رہی. 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی جذب کر دیا گیا, اور پانی نیچے ہو گیا, اور کشتی نیچے 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 آ کر زمین پر آئی. تو وہ جودی کا کنارہ ہے, اس کنارے پر وہ پہاڑ ہے جودی کا, اس پہاڑ کے پاس آ کر کنارے پر آ کر کشتی رک گئی. اس کے بعد وہ لوگ نوح علیہ السلام باہر آئے کشتی سے, اور پھر دیگر لوگ بھی باہر نکل کر آئے, ان کی قوم. اور جتنے جانوروں کے جوڑے تھے, گھوڑا ہے, شیر ہے, ببر ہے, ریچھ ہے, جتنے جانور تھے وہ تمام جانوروں کو بھی باہر چھوڑ دیا گیا, کیونکہ پوری دنیا کائنات پوری پانی میں ڈوب گئی تھی 6 منتھ تک. تو اب وہ جو ہے نئی دنیا پھر اللہ تعالیٰ نے بسایا نوح علیہ السلام کے دور میں. تو اس وقت یہ تمام جانوروں کے جوڑے زمین پر آ گئے, اور اسی وقت میں انسان تمام کے تمام باہر آ گئے. اور اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا.
اللہ کا شکر کرتے ہوئے, ادا کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا اس دن کہ اللہ نے ہمیں خیر کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اتنے بڑے طوفان سے نجات دے کر کشتی کو زمین پر لا دیا ہے. تو وہ مسلمانوں نے روزہ رکھا, تو وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے, وہ روزہ ہے 10 محرم الحرام کا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ ایک اور واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے اللہ سے کلام کرتے, کہ کلیم اللہ ہے تو اتنا زیادہ اللہ کا قرب ہے, دعوت دی, تبلیغ کا کام کیا, لوگوں کو بلایا, لیکن لوگ مانتے نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر آپ پر ظلم و ستم اتنا ہوا کہ آپ پر جو ایمان لے آئے تھے ان مومنوں پر فرعون نے حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ, یہ یہود, یہ سب کے سب چل پڑے. اب آگے آگے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے پیچھے ان کی قوم آ رہی ہے, سب گھوڑوں پر سوار ہے. پیچھے سے آ رہا ہے فرعون, اس کا لشکر, یہ خود کو خدا بولتا اتنا زیادہ, انا ربی العالی, میں ہی خدا ہوں, یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون دشمن رسول پیچھے آ گیا ایک لشکر لے کر, اور اس کے بعد چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. اب پریشانی کے عالم یہ تھا کہ سامنے دریا ہے, اور دریا میں بھی کون سا, دنیا کے 7 بڑے بڑے جو دریا ہے اس میں سے ایک دریا ہے نیل جو مصر کے اندر ہے. اس دریا کو پار کرنا ہے, اور وہ دریا سامنے سے بہہ رہا, اور پھر پیچھے سے مشرکین حملہ کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب آئے تو پیچھے سے قوم نے پکارا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہو گیا ہے, اے نبی یہ کیا بات ہو گئی, آگے دریا ہے اور پیچھے قاتل ہمارا آ رہا ہے, اب ہمارا کیا ہوگا, اب اپنے رب ہی سے پوچھو کہ ہم کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دربار میں عرض کیا کہ الہ کیا کیا جائے, کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے کافر آ رہے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے, اور وہ پورے کی زیادہ تعداد میں ہیں, ہم بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہیں جو عصا دیا گیا ہے, جو چھڑی اور عصا دیا گیا ہے, اس کو زمین پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر وہ دریا کے اندر چھڑی ماری, اور جیسے ہی چھڑی ماری پانی جو ایک سمت سے آ رہا تھا وہ پانی رک گیا, راستہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو, اور رکا تو آ کر رک رہا ہے پانی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بات کا, اگر ادھر سے پانی آ رہا ہے اور یہاں پر رک گیا ہے ڈیم کی طرح, تو کتنا پانی جمع ہوگا. اب